فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه وتمنى على الله او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا اور مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا، لیکن ایک آج امت مسلمہ عجیب کشمکش میں مبتلا ہے۔ تمام زوال کی علامات اس وقت امت میں نظر آ رہی ہیں۔ پہلے تو یہ تھا کہ ہمارے جن کو دشمنوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہوا تھا کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں یہ کر رہا، یہ کر رہا، اور اب تو موسم نے بھی اپنے تیور بدل لیے ہیں، فطرت نے بھی نظام کو بدلنا شروع کیا ہے۔ سجاول کے ساحل سے لے کر گلگت تک ایک ہی پانی نظر آ رہا ہے۔ کبھی سندھ کے اضلاع متاثر ہو رہے، کبھی پنجاب کے اندر، اور اب اخیر کے اندر جب یہاں سے بارش کا سلسلہ منقطع ہوا ہے تو سوات، گلگت، اس طرف جو ہے سیلاب کے ریلے آ رہے ہیں، اور مسلمانوں کے گھر تو دور، خود مسلمان کسی نہ ان کے اوپر چھت ہے اور نہ کوئی چیز ان کو سہارا دے رہی ہے، اور سینکڑوں کی تعداد میں جو ہیں مسلمان لقمہ اجل کا شکار ہو رہے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں۔ آج ایک دوست نے وہاں جو رہنے والے، انہوں نے ایک ویڈیو بھیجی، اس میں تقریباً کوئی 3 سے 4 منزلہ عمارت ہے، اور وہ پوری کی پوری عمارت اس طرح گر رہی ہے جیسے کوئی بالکل ہی ہلکی سی چیز ہو، اور گھر کے گھر جو ہیں وہ لڑکتے جا رہے ہیں۔ مسلمان ایک بالکل عجیب سی آزمائش کے اندر مبتلا ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آج بھی مسلمان کے کان پر جوں نہیں رینگ رہی کہ پہلے تو اغیار کے نشانے پر تھے، اور اب تو قانون قدرت، فطرت نے بھی، موسم نے بھی اپنے تیور بدل لیے ہیں، اور مسلمان جو ہے وہ پھر بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہا، اور مسلمان اس دھوکے کے اندر ہے کہ میرا کچھ نہیں ہوا، یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ تو دوسروں کا ہو رہا ہے۔ پہلے کسی کی ایک کی جان نکلتی تھی تو پورا کا پورا گاؤں سہم جاتا تھا، پورا شہر سہم جاتا تھا کہ کسی کے گھر کے اندر انتقال ہوا ہے۔ آج ایک مسلمان بھائی کو صبح میں غسل دیا، وہاں دوسرے تو دور کی بات، خود گھر کے اندر بھی عجیب ایک سما نظر آیا۔ یعنی ہمارے دل اتنے مردہ ہو گئے ہیں کہ گھر میں اگر جنازہ پڑا ہو اور اس کے جسم سے کپڑے اتارے جا رہے ہوں اور اس کو غسل دیا جا رہا ہو، لیکن پھر اس وقت کے اندر بھی ہمارے دل جو ہے نرم نہیں ہوتے، اتنے ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ اتنا حرام سرایت کر چکا ہے، آنکھوں کا حرام اور رزق کا حرام، اور عجیب عجیب سی جو ہمارے اوپر نحوستیں طاری ہیں کہ گھر کے اندر جنازہ موجود ہے اور اس کے جسم سے کپڑے کٹ رہے ہیں اور اس پر پانی ڈالا جا رہا ہے، تخت پر وہ پڑا ہے، گھر میں ڈولی ہے، لیکن دل نرم نہیں ہو رہے، دل جو ہیں وہ نرم نہیں ہو رہے، بالکل بھی ان کے اوپر اثر ہی نہیں آ رہا کہ ہم نے بھی ایک دن یہ ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے۔ نہیں، یہ تو ہمارے ذہن سے بات نکل گئی ہے کہ ایک دن مجھے بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، مجھے اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ تو جب انسان اپنے گھر کے اندر جنازہ ہو اور اس کے جسم سے کپڑے کٹ رہے ہوں اور اس پر پانی ڈل رہا ہو، جب دل نرم نہیں ہو رہا، تو مجھے بتائیں کہ پھر امت مسلمہ کا غم کہاں سے ہوگا؟
آج اغیار ہم پر خوش ہیں، ہمیں عصبیت کے اندر ڈالا، فرقہ واریت کے اندر ڈالا، قومیت کا جین ہمارے اندر پیدا کر دیا، اور مسلمان اتحاد سے ہٹ کر انتشار کا شاخسانہ بن گئے۔ ہر مسلمان بس دوسرے کی گلہ کرنے کے اندر، یہ کرنے کے اندر، وہ کرنے کے اندر، لیکن مسلمان جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہا۔ حضرت کاندھلوی رحمہ اللہ کا قول ہے، اپنی کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ مسلمان رہ کر اور پھر وہ یہ سوچے کہ میں دوسرے طریقے سے ترقی کر جاؤں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ مسلمان رہ کر صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر تو کامیابی حاصل کر سکتا ہے، وگرنہ وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہم کسی نہ دینی اعتبار سے ہمارا حال دیکھ لیں، معاشرتی اعتبار سے آج ہمارا حال دیکھ لیں، اخلاقی اعتبار سے آج ہمارا حال دیکھ رہے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ جب تک ہم اپنی غلطی کو مانیں گے نہیں، تسلیم نہیں کرے گا، اس میں بھی شامل ہوں، اس میں ہم سب شامل ہیں کہ ہم نے جو اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیمات تھیں ان کو یکسر پسے پشت ڈال دیا ہے۔ انسان کی ضروریات 3 سے 4 ہیں، انسان کی جو ضروریات ہیں وہ صرف کتنی ہیں؟ 3 سے 4 ہیں۔ بھئی کھانا کھانا ہے، کپڑے پہننے ہیں، ایک چھت کے نیچے ہم نے رہنا ہے، اور آنے جانے کے لیے سواریاں استعمال کرنی ہیں۔ ان 3 سے 4 5 چیزوں کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کر رہے؟ ان 3 سے 4 5 چیزوں کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں بتائیں؟ ہم سادہ غذا بھی تو کھا سکتے ہیں، لیکن نہیں، ایک ریس لگی ہے اور اس ریس کے اندر مقابلہ لے کر ہم نے اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے کی طرف جانا ہے، اپنی ذات کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے۔ اسی طرح پہننے کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ کی طرف جانا ہے ضرورت کو چھوڑ کر، اسی طرح رہنے کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ کی طرف جانا ہے ضرورت کو چھوڑ کر۔ تو ان سواری کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ کی طرف جانا ہے تھوڑی سی چیزوں کو چھوڑ کر، ضرورت سے ہٹ کر اعلیٰ سے اعلیٰ کی طرف جانا ہے۔ ان 4 چیزوں نے آج ہمیں غفلت میں ڈال دیا ہے۔ اس حد تک غفلت میں ڈل گئے ہیں کہ نہ تو ہمیں اب جینا آتا ہے نہ مرنا آتا ہے، نہ ہم تو جینا ہی بھول گیا ہے۔ آج کا مسلمان جینا تک بھول گیا، اور اغیار نے اتنی محنت کی کہ ایک مسلمان اگر سندھ سے کوئی لڑکی آواز دیتی تھی تو وہاں سے مسلمان لبیک عرب کا نوجوان کھڑا ہوتا تھا کہ آج مسلمان کے ساتھ غلط کیسے ہو گیا، کہاں سندھ اور کہاں پر حجاز، اور وہاں سے وہ لبیک کہتا تھا کہ آج ایک مسلمان لڑکی کے ساتھ غلط ہوا ہے، اس کا میں بدلہ لوں گا۔ اور آج کیا معاملہ ہے کہ پڑوس کے اندر اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ اپنی آواز نہیں ملائیں گے، کیونکہ ہمارے خود اپنے مفادات ہیں، میرے مفادات پر جو ہے نا آواز لگے گی۔ میرا مسلمان بھائی میری گلی میں پریشان ہے لیکن مجھے اس کا احساس نہیں ہے، میرا مسلمان بھائی شہر کے اندر پریشان ہے لیکن مجھے اس کا احساس نہیں ہے۔ آج ہم صرف اور صرف، میں بھی اس میں شامل ہوں، ہم سب کے سب جو ہیں وہ گفتار کے غازی ہیں، کردار کے غازی نہیں ہیں، ہم سب کے سب اس میں شامل ہیں۔ دیکھیں اللہ کی مدد آئی، مسلمان 313 ہیں بدر میں، فرشتے کب نازل ہوئے؟ جب خود مسلمان میدان کے اندر موجود تھے۔ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب ہم سارے کے سارے کہوں گے بھائی میدان کے اندر اتریں گے، عملی قدم اٹھائیں گے۔ عملی قدم ہر اعتبار سے ہمارا عملی قدم ہونا چاہیے، روحانیت کے اندر بھی، مادیت کے اندر بھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم بالکل سب کچھ چھوڑ کر جو ہیں، اسلام رہبانیت نہیں سکھاتا، اسلام تو اس معاشرے کے اندر رہ کر ایک اچھا انسان، ایک اچھا معاشرے کا فرد بن کر ہمیں جینا سکھاتا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ کس طریقے سے آج مسلمان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، سمندر کے ساحل سے لے کر گلگت تک مسلمان۔ آج پاکستان کی آپ حالت دیکھ لیں کیا ہے، آپ ہندوستان کی حالت دیکھ لیں کیا ہے، ہمارے شہر کی حالت دیکھ لیں آپ کیا ہے، شہر چھوڑیے اپنے گھر کی حالات دیکھ لیں آپ کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے کان پر جوں رنگنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ آج مسلمان یا من بھی دنیا ہشتغل،
قد غرہ طول الامل اولم یزل فی غفلۃ حتی دنا منہ الاجل. غفلت کے اندر سب پڑے ہیں، سب جو ہیں وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یا من بدنیا اشتغل قد غرہ طول الامل، امیدوں نے ہمیں غفلت میں ڈالا ہوا ہے. اولم یزل فی غفلۃ، کیا ہم اسی طرح مسلسل غفلت کے اندر پڑے رہیں گے؟ حتی دنا منہ الاجل، یہاں تک کہ موت ہمارے بالکل سر پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. یہ جان لیں اعلموا ان الموت کاس، جان لیں کہ موت ایک گلاس ہے. اعلموا ان الموت کاس کل ناس شاربوها، ہر انسان کو یہ گلاس پینا ہے. والقبر باب کل ناس داخلوها، قبر جو ہے وہ ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر ایک کو داخل ہونا ہے. لیکن ہم نے لمبی سوچ کر بیٹھے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں شاید مرنا ہی نہیں ہے. اس غفلت نے آج ہمیں کہاں پہنچا دیا ہے؟ سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مساجد کے اندر آپ دیکھ لیں، فجر میں کتنے نمازی ہوتے ہیں بھائی؟ عبادات کے اندر ہمارا معاملہ دیکھ لیں، فجر میں کتنے نمازی ہیں؟ یہ جو سارے یہاں پر نمازی ہیں اکثریت تو میرے خیال سے اسی محلے کی ہے. تو یہ فجر میں کہاں ہوتے ہیں؟ عشاء کی نماز میں کہاں ہوتے ہیں؟ مغرب کی نماز میں کہاں ہوتے ہیں؟ بس ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایک عادت سی ہے، اذان لگی دل میں آیا تو چلے گئے، نہیں آیا تو نہیں جائیں گے. بس کیا ہو جائے گا، کیا فرق پڑے گا؟ لیکن اس کا کیا فرق پڑ رہا ہے؟ آج آپ دیکھ لیں کہ اغیار سے تو آپ کو مار پڑ ہی رہی تھی، اب فطرت نے بھی اپنے تیور بدل لیے ہیں. اب موصل نے بھی اپنی عادات کو بدلنا شروع کر دیا ہے. وہ پانی ان راستوں سے نہیں آ رہا جہاں اس کے طریق راستہ تھا، بلکہ اس نے راستہ چھوڑ کر ان راستوں کا رخ کر لیا ہے جہاں پر آبادیاں ہیں. مسلمان جو ہے آج بالکل پریشان ہے اور پھر واویلا کر رہے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے. مسلمان کا سب سے بڑا ساتھی کون ہے بھائی؟ مسلمان کا سب سے بڑا ساتھی اس کا رب ہے، اس کا مالک ہے. آج ہم اپنے رب سے ناراض، اپنے رب کو ناراض کر بیٹھے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، آپ سب سے دست بستہ یہ التجا ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹیں، اپنے گھروں کے اندر بھی استغفار کا ماحول پیدا کریں اور خود بھی استغفار کی طرف آئیں. جب تک ہم استغفار نہیں کریں گے یقین جانیں یہ معاملہ یوں ہی چلے گا. اور یہ اپنے دماغ میں اب یہ لکھ لیں، یہ موسم ایسے ہی بدلیں گے، یہ پریشانیاں اب ایسے ہی آئیں گی، یہ مسلسل اب نظام چلے گا. اس کے لیے تو صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم سب جو ہے نا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. کہ سب زبانی طور پر عاشق رسول نہ بنے، عملی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لے. اپنے کھانے میں، اپنے پہننے میں، اپنے لباس میں، اپنے کردار میں، اپنے گفتار میں اپنی ذات سے 100% غلامی رسول قبول کر لیں. پھر دیکھیں کہ اور یہ یقین، یہ جو مقابلے ہیں نا آپ کے کہ میں نے فلاں سے اچھا گھر بنا لیا، فلاں سے اچھے کپڑے پہن لیے، یہ تو بیچ کے ہیں. ہم سب کی جو فنیشنگ لائن ہے وہ موت ہے. ہماری سب کی فنیشنگ لائن کیا ہے بھائی؟ وہ موت ہے. موت کے اوپر پتہ چلے گا کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے. اگر کسی کو یہ سننے کو ملا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف راضی ہو کر لوٹ جا، تو پھر تو یہ شخص کامیاب ہے. پھر چاہے گاڑی پر جھنڈے ہوں یا نہ ہوں، پھر چاہے 1,00,000 لوگ آپ کی بات سنتے ہوں یا نہ ہوں، اگر آپ کو کروڑوں لوگ آپ کے دل دادہ ہیں لیکن قبر میں اگر جاتے ہوئے آپ کو فرشتے لینے کے لیے نہیں آئے، بلکہ جیسے ہی قبر کے اندر گئے اور قبر نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تو ہی وہ منحوس شخص ہے، جب میرے اوپر چلتا تھا تو میں کہتی تھی کہ ایک دن تو میرے اندر آئے گا تو میں تجھے مزہ چکھاؤں گی. تو پھر میرے بھائیو دوستو بزرگوں، پھر ہمیں پتہ چلے گا، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کس خواب غفلت کے اندر تھے. یہ دنیا کا نشہ سب سے خطرناک نشہ ہے. شراب کا نشہ اتر جاتا ہے، یہ جتنے بھی نشے ہیں یہ اتر جاتے ہیں، کچھ وقت کے رہتے ہیں، لیکن یہ نشہ ایسا ہے جب تک موت کا فرشتہ سامنے نظر نہیں آتا تب تک یہ نشہ نہیں اترتا. اللہ ہم سب کو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بنائے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے.